برطانیہ، پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرپا جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بات چیت اور اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانیہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ شدید سفارتی کوششوں کے بعد 10 مئی سے ایک نازک جنگ بندی میں عمل۔ برطانیہ کے سکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے درمیان اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ بھارت نے حال ہی میں سندھ طاس معاہدے میں اپنی شرکت معطل کر دی تھی، جس میں پاکستان کے مبینہ طور پر کشمیر پر حملے میں ملوث ہونے کا حملہ دیا گیا تھا، جس کی پاکستان تردید کرتا ہے۔ لیمی نے اسلام آباد کے دورے کے دوران معاہدے کی ذمہ داریوں کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت کے اس اقدام سے پاکستان کی پانی کی فراہمی پر ممکنہ اثرات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے 19 مئی سن 2025 کے لیے یوکے پاؤنڈ سے پاک روپے کی شرح نہیں مل سکی، تاہم دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 17 مئی سن 2025 کو قیمت خرید 37,505 روپے اور فروخت کی شرح 37,875 روپے تھی۔ قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اس لیے کرنسی ایکسچینج کی قابل اعتماد ویب سائٹ چیک کرنے سے آپ کو تازہ ترین معلومات مل سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت تنازع کے دوران برطانیہ کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے برطانیہ کی سبکدوش ہونے والی ہائی کمشنر جین میریٹ اور پولیٹیکل ایڈوائزر زور ویر کا ان کی خدمت پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز سرمایہ کاری، تعلیم اور موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں پاک برطانیہ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 1.7 ملین برطانوی پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک عدالت نے سنا ہے کہ پولیس نے ایسٹ سیسکس میں ایک 93 سالہ مزدور شخص کو کالی مرچ کا اسپرے کیا اور اسے ٹیسر کیا۔ اس واقعے کا عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس میں ضرورت سے زیادہ طاقت کے الزامات ہیں۔ پولیس کی جانب سے اس شخص کے ساتھ کیے جانے والے سلوک نے کمزور افراد کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے۔ پوسٹ آفس نے ہیروئن آئی ٹی اسکینڈل کے سینکڑوں متاثرین کو معاوضے کی پیشکش کی ہے، جن کے نام اور پتے لیک ہو گئے تھے۔ متاثرہ افراد 50,000 تک وصول کر سکتے ہیں۔ یہ لیک ایک کمپنی کی طرف سے پوسٹ آفس کے کارکنوں کو دستاویزات بھیجنے میں غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہیروئن اسکینڈل نے سب پوسٹ ماسٹرز پر چوری کا غلط الزام لگایا، جس کی وجہ سے مالی تباہی ہوئی اور کچھ کو قید بھی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے منسلک املاک میں آگ لگانے کے سلسلے میں ایک دوسرے شخص پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ الزامات واقعات کی تحقیقات کے دوران سامنے آئے ہیں۔ الزامات کی تفصیلات اور مشتبہ شخص کی شناخت مکمل طور پر
ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ مقدمہ چل رہا ہے۔ ایک جوڑے نے کامیابی کے ساتھ ایک کونسل کے خلاف مقدمہ دائر کیا جب ایک اسکول کے آوارہ فٹ بال ان کے 2 ملین کے گھر کے باغ میں بار بار اترے۔ عدالت نے کونسل کو پریشانی کا ذمہ دار قرار دیا۔ جوڑے نے گیندوں کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کا معاوضہ طلب کیا تھا۔ کونسل اس مسئلے کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔